السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک عظیم احسان اور نعمت گھر ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ گھر عطا کر دے رہنے کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھروں کو سکون، راحت اور آرام کا ذریعہ اور اس کا سبب بنایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نعمت کو ذکر کیا۔ سورہ نحل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے قرار، سکون اور راحت کا ذریعہ اور سبب بنایا ہے۔ لیکن ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے گھر، ان کے اندر سے سکون، اطمینان، برکات ختم ہو چکی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جو کام شارع نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا اس کے رسول نے گھروں میں کرنے کی ترغیب دی، آج وہ ہمارے گھروں سے اٹھ چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں۔ اور وہ کام جو اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کا ذریعہ ہیں اور شرعی مخالفات ان کے اندر موجود ہیں، آج وہ ہمارے گھروں میں ڈیرا ڈال چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گھر جنہیں اللہ تعالیٰ نے سکون، قرار اور اطمینان کا ذریعہ بنایا، آج وہی گھر وہ پریشانی، مصیبت، لڑائی جھگڑے، اختلافات اور مختلف قسم کی مصیبتوں کا مرکز بن چکے ہیں۔ ناظرین، ہم میں سے ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں آرام ہو، سکون ہو، اور اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمات اور برکات کا نزول ہو۔ لیکن وہ کون سے اسباب ہیں جن اسباب کی وجہ سے ہمارے گھروں میں برکات اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو سکتی ہیں؟ ہمارے گھروں سے یہ پریشانیاں اور یہ مصائب اور یہ دکھ درد ختم ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، ان اسباب میں سے پہلا سبب اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے۔ گھر میں رہنے والے تمام افراد اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کریں اور ان کاموں سے اجتناب کریں جن کاموں سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ حلال رزق اور حلال کمائی جو ہے وہ اس کو اپنا اور اپنے اہل و عیال کا ذریعہ خوراک بنائیں۔ حرام سے بچیں، حرام کھانے سے، حرام کمانے سے، حرام کھلانے سے اجتناب کیا جائے۔ اسی طرح ناظرین، گھروں میں برکت آ سکتی ہے اگر ہم وہ آداب اور وہ سنن اختیار کرتے ہیں جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں کہ جب ہم اپنے گھر میں داخل ہوں تو ہم منزل میں، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ، اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولی وعند طعامی قال الشیطان۔ جب انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور وہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور کھانا کھاتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، تو شیطان دیگر شیاطین سے کہتا ہے، لا مبیت ولا عشاء لکم ہاہنا، آج اس گھر میں نہ تو رات گزارنے کی کوئی گنجائش ہے اور نہ یہاں آج رات کو تمہیں کھانا ملنے والا ہے۔ اور جب انسان گھر میں داخل ہو اور اللہ کا ذکر نہ کرے، کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کرے، تو شیطان دیگر شیاطین سے کہتا ہے، ادرکتم المبیت، آج یہاں رات گزاریں گے اور یہاں آج کھانا کھائیں گے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گھروں میں برکت اس طریقے سے بھی آ سکتی ہے کہ ہم گھر میں منزل میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں اور وہ مسنون دعائیں پڑھیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں، اور کھانا کھاتے ہوئے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں اور بسم اللہ پڑھ کے جو ہے وہ کھانا کھائیں، اور کھانے کے برتن کے اطراف سے کھائیں، کھانے کے درمیان سے نہ کھائیں، مل کر کھائیں، دائیں ہاتھ سے کھائیں، اور اللہ تعالیٰ کا کھانا کھانے کے بعد شکر ادا کریں۔ یہ ایک سبب ہے گھر میں اللہ تعالیٰ کی برکت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کے نزول کا۔ ناظرین، اسی طرح گھروں میں برکت کے حصول کے جو اسباب ہیں اس میں سے ایک بڑا اہم سبب جس کو آج ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ ہے سلام کہنا اور گھر والوں میں سلام کو عام کرنا، سلامتی کی دعا دینا۔ گھر آتے ہوئے جب گھر والوں کے پاس آئیں تو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں۔ اور افسوس ہے کہ ہم میں سے بعض لوگ باہر مجالس میں، اپنے اصحاب میں پورے پرجوش طریقے سے سلام کہتے ہیں، لیکن جب اپنے گھر میں، اپنے اہل و عیال میں جہاں زیادہ سلامتی کی اس کو حاجت و ضرورت ہے، وہاں آ کر وہ مکمل سلام نہیں کہتے، السلام علیکم کہہ دیتے ہیں،
یا پھر یہ ہے کہ وہ سلام کہنا بھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکت سے خالی ہیں۔ جبکہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم پورا سلام کہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ گھر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہونے کا بہت قوی ترین جو ہے وہ سبب اور ذریعہ ہے، اور قرآن کریم کے آداب میں سے بھی ہے، جن آداب کی طرف قرآن کریم نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نور میں وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، کہ تم گھر والوں، جو گھر میں رہنے والے افراد ہیں، ان پہ آپ سلام کہو۔ اور اسی طرح دوسری جگہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ، کہ تم اپنی جانوں پر یعنی اپنے گھر والوں پہ جو ہے وہ آپ سلام کہو۔ تو یہ ایک سبب ہے رحمت اور برکت کے حصول کا گھروں کے اندر۔ اسی طرح ناظرین، وہ اسباب جن کی وجہ سے ہمارے گھروں میں رحمتیں اور برکات نازل ہو سکتی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ یہ قرآن کریم جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب ہم نے اسے بابرکت بنا کر اتارا ہے۔ یہ قرآن جہاں پڑھا جاتا ہے، پڑھنے والوں کو بھی برکت حاصل ہوتی ہے، اور اس جگہ میں بھی برکت حاصل ہوتی ہے جہاں اس قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں وہ گھر جس میں قرآن پڑھا جائے اس کی خیر و برکات بڑھ جاتی ہیں، اور وہ گھر اپنے رہنے والوں پر وسعت اختیار کر جاتا ہے، اور وہاں فرشتوں کا حضور ہوتا ہے۔ اور وہ گھر جس گھر کے اندر اللہ کا قرآن نہ پڑھا جائے، جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو، وہ گھر اپنے رہنے والوں پر تنگ ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر سے خیرات و برکات ختم ہو جاتی ہیں، اور شیاطین وہاں بسیرا کر لیتے ہیں اور ڈیرا ڈال لیتے ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے گھروں کے اندر اسی وجہ سے برکات کا فقدان ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، قرآن کریم کو پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، تدبر نہیں کرتے، اور اس پر ہم جو ہے وہ عمل نہیں کرتے۔ جبکہ مدینہ کے اندر صحابہ کرام کے گھروں کی حالت یہ تھی کہ گزرنے والا گلی سے گزر رہا ہوتا بازار سے، تو ہر گھر کے اندر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں جو ہے وہ آ رہی ہوتی تھیں۔ ناظرین، اسی طرح اپنے گھروں کے اندر نماز کا اہتمام کریں۔ عورتیں فرض نماز گھر کے اندر پڑھیں، اور مرد حضرات نماز باجماعت مسجد میں پڑھنے کے بعد کچھ اپنی نماز کا حصہ گھر میں نفل پڑھیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلوا ایھا الناس فی بیوتکم، لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھو، فإن افضل صلاۃ المرء فی بیتہ الا الصلاۃ المکتوبہ، سب سے افضل ترین آدمی کی نماز گھر کے اندر ہے سوائے فرض نماز کے۔ تو کچھ نفل نماز گھر کے اندر پڑھیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکات جو ہے وہ نازل ہوتی ہیں۔ اسی طرح برکت کی دعا بھی کرتے رہیے، یہ برکت کی دعا سے بھی گھر کے اندر برکات اور خیرات نازل ہوتی ہیں۔ جیسے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دعائیں سکھائی ہیں۔ جناب نوح علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اے نوح آپ یہ فرما دیجئے ربی انزلنی، مجھے اتارنا، منزلاً مبارکاً، ایسی جگہ جو بابرکت ہو، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور تو بہترین جو ہے اتارنے والا ہے۔ یعنی جس جگہ میں مجھے رکھنا اس جگہ میں خیرات اور برکات جو ہے ان کو جاری اور ساری رکھنا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں قرآن کریم میں موجود ہے کہ وہ یہ ان کو حکم دیا گیا کہ وہ بتائیں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، اور مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، جیسا کہ قنوت وتر کے اندر آپ کی دعا میں سے یہ الفاظ ہیں وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ، کہ اللہ جو تو نے مجھے دیا ہے اس میں برکت پیدا کر دے، برکت ڈال دے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گھروں میں برکات کے حصول کے ذرائع اور اسباب میں سے ایک دعا بھی ہے، ہمیں دعا بھی جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح گھر کے اندر ایسی چیزیں نہ رکھیں جن کی وجہ سے گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جیسے کتا ہے، بیل ہے، کینٹی ہے، اسی طرح جو ہے وہ تصاویر ہیں زیرو اشیاء کی، ان چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آتے، جس کی وجہ سے گھر ویران ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت اور رحمت جو ہے وہ نازل نہیں ہوتی۔ اسی طرح ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اور اپنے گھروں کے اندر سے موسیقی اور موسیقی کے آلات اور وہ امور جن کو اللہ اس کے رسول پسند نہیں کرتے ان کا خاتمہ کریں۔ تو اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ
ہمارے گھر خیر و برکات کا مرکز بنیں گے، سکون اور آرام کا باعث و ذریعہ بنیں گے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے نشانی قرار دیا ہے کہ اللہ نے گھروں کو تمہارے لیے سکون بنایا، تو انشاءاللہ یہ سکون کا باعث و ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کو باعث سکون اور باعث قرار اور اطمینان بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔